السلام علیکم ناظرین، پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بلا شبہ 6 ستمبر 1965 کو دی گئی لازوال قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہماری آزادی محفوظ ہے، لیکن آج جو چیلنجز موجود ہیں وہ 6 ستمبر 1965 کو پیش آنے والے چیلنجز سے کسی طور کم نہیں۔ توپوں ٹینکوں سے ہٹ کر آج کی جنگ کی نوعیت تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن چیلنجز وہی ہیں، چیلنجز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ لیکن آج ملک کی بقا کے لیے اسی طرح ہم سب کو اکٹھا ہو کر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ کیا جنرل فیض کیس عمران خان کو بھی ملٹری کورٹ تک لے جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، ہر کوئی پوچھتا ہے۔ توشہ خانہ کیس کچھ نہیں کر سکا، سائفر کیس سے بھی فرق نہیں پڑا، اور عدت کیس تو جیسے الٹا حکومت کے اپنے گلے پڑ گیا۔ مگر اب باری ہے سابق 3 سٹار ریٹائرڈ جنرل کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا الزام کی، جو سیدھا ملٹری کورٹ جا سکتا ہے۔ سوال یہ بھی اٹھا کہ کوئی سویلین کیسے ملٹری کورٹ جا سکتا ہے؟ تو کل جب یہ سوال ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر سے تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا، ذرا دیکھیے۔ یہ جو آن گوئنگ ایکٹیویٹی ہے، جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کا جو فل جنرل کورٹ مارشل کا کیس ہے، یہ ایک سب جوڈس میٹر بھی ہے۔ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں، وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہے گا، چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ ہو، چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو۔ میرا تو خیال ہے ناظرین، جنرل احمد شریف نے اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو نام لیے بغیر وہ بہت کچھ کہہ گئے، بہت کچھ واضح کر گئے کہ عمران خان پر جنرل فیض کیس چل سکتا ہے، وہ بھی ملٹری کورٹ میں۔ اب ثابت ہونا یہ باقی ہے کہ عمران خان نے سابق ڈی جی آئی کو اپنی حکومت یا بعد میں کن ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، کیا وہ لنک اسٹیبلش ہوتا ہے، اور 9 مئی کے تناظر میں یہ لنک کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بظاہر جنرل فیض کو جس کیس میں حراست میں لیا گیا ہے اس میں عمران خان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جس ممکنہ کیس پر ملٹری ٹرائل کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی معلومات بھی نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ روز یہ بھی واضح کیا کہ فوج کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا دیکھیے۔ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے، جس کو آئین اور قانون کے قواعد و ضوابط میں مناسب طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو فوج کی طرف سے بار بار کی جاتی ہے، پاک فوج بار بار خود کو سیاست سے ڈسٹینس کرتی ہے، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے بار بار انہی کے ساتھ بات کرنے کا اصرار سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اختیار ہے، ہم اسی سے بات کریں گے، اور یہی موجودہ وقت کا سب سے بڑا ڈیڈ لاک ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں نواز شریف نہیں بلکہ عمران خان رکاوٹ ہیں، یعنی حکومت مذاکرات چاہتی ہے تو عمران خان نہیں چاہتے ہیں، اور جو عمران خان مذاکرات چاہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ہے، اور ظاہر ہے ساری کی ساری سیاست اسی ایک نقطے پر ٹھہری ہوئی ہے۔ عمران خان ڈائریکٹ مذاکرات تو نہیں کر رہے، انہوں نے اختیار دیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب سے، جن کی حکومت کے ساتھ بات ہو بھی رہی ہے۔ اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس کتنی پاور ہے، کیا وہ اپنے تئیں فیصلے لینے میں کتنا بااختیار بنایا ہے عمران خان نے۔ دوسری طرف ناظرین، بار بار کینسل ہونے والا تحریک انصاف کا پاور شو اب تحریک انصاف 8 ستمبر کو اب کرنے جا رہی ہے، جس کی باقاعدہ اجازت بھی مل گئی ہے۔ اب حکومت نے بھی اب کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے کہ 4 سے 6 بجے کے درمیان میں انہیں اپنا جو جلسہ ہے وہ ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان کوئی آئین کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، مذہب کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی، کچھ شرائط حکومت نے دی ہیں جس حوالے سے تحریک انصاف کو اپنا جو ہے وہ جلسہ کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جلسہ کس حد تک کامیاب کر پاتے ہیں تحریک انصاف والے، اور کتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے، اور اگر ایک بڑا لاکھوں پر محیط جو ہے نا یہ مجمع اکٹھا کرنے پر کامیاب ہو بھی جاتے ہیں،
اس سے فائدہ کیا ہوگا, کیا ثابت کر پائے گی تحریک انصاف, اسی پر ہم بات کریں گے. مجھے جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما عامر ڈوگر صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ عامر ڈوگر صاحب آپ کا. عامر ڈوگر صاحب, ابھی آپ نے سنا جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے کل سوال ہوا عمران خان کے ملٹری ٹرائل کو لے کر, تو انہوں نے عمران خان صاحب کا نام تو نہیں لیا, لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی فوجی قانون کے مطابق اگر کوئی شخص کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں انہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے, فائدے کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت بھی ہوں, شواہد بھی ہوں, تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی, قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. تو جہاں تک جنرل فیض کے ریٹائرمنٹ کے بعد کے تعلقات اور پہلے کے یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, بلکہ آپ لوگ آج بھی تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا عمل دخل تھا جنرل فیض کا تحریک انصاف کی سیاست میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات پر غور کریں, سمجھیں, تو یہ سارے جو ڈانڈے ہیں وہیں جا کر ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ میٹر کیونکہ عدالت میں ہے, سب جوڈیس ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کوئی تفصیل سے بات کرنی چاہیے. اور جو کیس جنرل فیض حمید پہ بنایا گیا ہے بلو ورلڈ سٹی کا, اس سے عمران خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کے بعد پروسیکیوشن اور کون سے کیس بنا رہی ہے, ٹاپ سٹی کا, اس کے بعد پروسیکیوشن کون سے کیس بنا رہی ہے. اگر تو اس دور کے کیس بنا رہی ہے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی بطور آرمی چیف کے انڈر تھے, چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے, اور اس وقت کی ان کی جو بھی ملاقاتیں, جو بھی آفیشیل میٹنگز وہ جو تھیں وہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے تھیں. اگر اس زمانے میں کوئی کیس ان کا بنایا جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب بھی اتنے ہی ذمہ دار ٹھہریں گے جتنے جنرل فیض حمید صاحب ہیں. اور اگر اس کے بعد کا کوئی کیس بنایا جاتا ہے تو 1.5 سال سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں. اب مجھے نہیں پتہ کہ کس نوعیت کا کیس کس طرح سے بنایا جائے گا, یہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ جو سیاسی مقاصد کے لیے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں سائفر کی بات کی, عدت کی بات کی, توشہ خانہ کی بات کی, یہ کیس کیونکہ آگے جا کر سٹینڈ نہیں کر پاتے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جنرل فیض کی ریٹائرمنٹ کے بعد کہا جاتا ہے, بلکہ تحریک انصاف کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ انہوں نے ڈائریکشنز دینا شروع کر دی تھی, بہت زیادہ انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے پارٹی کے معاملات میں. کیا یہ بات درست ہے؟ مجھے اس بارے میں بالکل نہیں پتہ, نہ مجھے اس کا علم ہے, نہ میں جانتا ہوں. اور یہ تو وہی بتا سکتے ہیں یا وہ شامل تفتیش ہیں, زیر حراست ہیں کہ کس طرح کے کس نوعیت کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے معاملات تھے اور ان کی مداخلت تھی. اور ایک ریٹائرڈ آفیسر بھلا سول ہو یا آرمی ہو, وہ کب تک اس میں جو ہے مداخلت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اس کی خاص ایک شاید مدت بھی ہے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ سے بھی رابطے میں رہے جنرل فیض؟ جی نہیں, میرے سے رابطے میں نہیں رہے جی, میرے سے کوئی ان کا رابطہ نہیں ہوا. اچھا, پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جنرل فیض کا کس قسم کا اور کس حد تک کردار تھا؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ خود آن ریکارڈ یہ باتیں کر چکے ہیں کہ قانون سازی کرنی ہو, اتحادیوں سے کچھ منوانا ہو, اتحادیوں کو بلانا ہو, اکٹھا کرنا ہو, تو یہ کام ایجنسیاں ہی کرتی تھیں. تو اس طرح کی انٹرفیرنس تھی جنرل فیض کی؟ میں نے تو نہیں دیکھی. میں نے تو جب بھی ان کو دیکھا پرائم منسٹر ہاؤس میں آفیشیل میٹنگز میں ہی دیکھا, اور آفیشیلز میٹنگ میں ہی موجود تھے. ویسے بھی میں نہیں سمجھتا کہ فوج کا یا ایجنسیز کا کوئی اتنا تعلق یا ایسی کوئی مداخلت ہوتی ہے ملک کی سیاست میں اس حد تک. اگر ہے تو پھر کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کو کلیئر کر دیا, اور اگر یہ واقعی ٹھیک ہے تو جو پرسیپشن ہے وہ عام طور پہ ایسا نہیں ہے جو پبلک کا. اللہ کرے کہ ملک میں وہ وقت آئے کہ جب ہر آدمی اپنے قول و فعل کے مطابق ہی عمل کرے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوتا, آئینی طور پر رہ کے کام کریں. جب سے تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے, آپ لوگوں کا تو بیانیہ اس ساری چیز پر آیا ہے کہ جنرل باجوہ نے رجیم چینج کیا, سیاست میں ان کا نیگیٹو رول رہا,
یہ آپ لوگوں کا تو سارا بیانیہ ہی اس پر رہا. عمران خان صاحب تو آج تک یہ بات کرتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. باقی تو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ معاملہ تو 1956 سے شروع ہوا جب ایوب خان صاحب تھے، لیکن ایک دن انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ جب ہر ادارہ اپنے حدود اور قیود میں کام کرے گا، سیاستدانوں کو ان کی اپنی اسپیس ملے گی. اور فوج آج 6 ستمبر ہے، فوج کے شہداء کی لازوال قربانیوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے آج کے دن ایک بڑا حملہ جو ہے وہ اس کو بچایا. اور ناقابل تسخیر اگر آج ہمارا دفاع ہے تو ہماری فوج کے جوانوں کی، شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے. اسٹیبلشمنٹ میں کس سے بات کرنی ہے؟ فوج سے کریں گے، کس سے کریں گے، یا عدلیہ سے کریں گے؟ ابھی تو بات کر رہے ہیں محمود خانہ چکزئی صاحب. وہ تو سیاسی جماعتوں سے کے ذریعے ہی بات چیت ہونی چاہیے، اور اس بات چیت میں تمام سٹیکس ہولڈر کو بھی شامل ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حقیقت ہے. اس ملک کے جو حالات ہیں اس کے سامنے آپ کو اندازہ ہے. آج جب 6 ستمبر ہے، ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا. آج ہی کے دن اس پارلیمنٹ نے ایک آمرانہ کالا قانون پاس کیا. آج گولوں کی یا ٹینکوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ملک میں چیلنجز اسی طرح ہیں جو 6 ستمبر 1965 کو تھا. آج بھی قوم میں انتشار اور انارکی پائی جاتی ہے. وقت یہ ہے کہ فوج کو، حکومت کو، تمام اداروں کو مجموعی طور پر اس انتشار کو، اس بے چینی کو، اس قوم کے سینٹیمنٹس کو، جو قوم آج مایوس ہے، پریشان ہے، ختم کرنا چاہیے. نہ کہ کسی کالے قانون کے ذریعے اس معاملے کو مزید ابھارا جائے اور لوگوں کے جذبات کو ابھارا جائے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ کے 2 صوبے آلریڈی انہی زیادتیوں کی شکار کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر ہیں. اور آج اگر اسلام آباد کو بھی آپ بند کر دیں گے اور زبان بندی ہو جائے گی، اور کوئی بھی شخص اگر کوئی جلسہ کرتا، جلوس کرتا، مظاہرہ کرتا، اس کو 3 سال کی اب سزا دیں گے، تو یہ جمہوری معاشرے میں اس کی مثال نہیں ملتی. اب تو جلسے کی اجازت مل گئی آپ لوگوں کو؟ یا انگریز کے دور میں تو سنتے تھے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے آج 6 ستمبر کے ذریعے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور بالخصوص جنہوں نے اس میں ووٹ ڈالا، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے دوست، جنہوں نے آج بے نظیر بھٹو شہید کے نظریے کو دفن کر دیا، جنہوں نے ہمیشہ آزادی رائے کی بات کی، جمہوریت کی بات کی، جمہوری اداروں کو مضبوط کی بات کی، اپنے حقوق کی بات کی. افسوس. ڈوگر صاحب، اب تو آپ لوگوں کو اجازت مل گئی ہے جلسہ کرنے کی 8 ستمبر کو، اب تو آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ جی ابھی دیکھیں، ابھی آج رات بھی ہے اور کل بھی ہے. جگہ جگہ ناکے لگا دیے گئے ہیں. پورے پنجاب میں پولیس نے پولیس گردی کے ذریعے راتوں کو چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں. ضلعوں کی ناکے بندی ہو گئی ہے. ضلعی پولیسیں پنجاب کی خاص طور پر متحرک ہو گئی ہیں. اور یہاں بھی کنٹینرز اس جگہ پر جو ہمارے جلسے کا مقام ہے وہاں پہنچ گئے ہیں. چاروں طرف سے وہ فضا بنا دی گئی ہے کہ جس طرح یہاں کوئی خدا نہ خواستہ کل یا پرسوں کیا ہونے لگا ہے. کرفیو کا ماحول. اگر ابھی بھی آپ اپنے نمائندے کو 92 نیوز کے کو وہاں بھیجیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور ابھی یہ رات ہے اور کل کا دن ہے اور پرسوں تک حکومت کیا کرے گی. تو آپ لوگوں نے کوئی تیاریاں نہیں شروع کی؟ ظاہر ہے جلسے کا کبھی نہیں دیکھا. جب جلسہ کرنا ہوتا ہے بڑا سٹیج بنتا ہے. تیاریاں ہیں جی. رات کے 12 بجے تیاری کون کرنے دے گا؟ آپ نہیں جانتی. تیاریاں تو ہیں، ہر طرح سے ہیں. ہر ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہر طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن اب کی بار تو خان صاحب نے کہا ہے کہ میں بھی کہوں تو اب جلسہ کینسل نہیں ہوگا، ہر صورت میں ہوگا. حکومت کی مشینری، آمریت، انشاءاللہ جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا اور عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا. تو شرائط کیا ہیں کہ 4 سے 6 بجے کے بیچ میں آپ لوگوں نے جلسہ جو ہے وہ ختم کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے مذہب پر کوئی بات نہیں کرنی؟ میں پوچھ رہی ہوں. آپ کا میرا پروگرام کا ٹائم تھا 5-7 منٹ آگے ہو گئے. جہاں ہزاروں لوگ ہوں گے، اگر 6 سے 6:15 ہو جائیں گے تو پھر آپ ہمیں 3 سال کی سزا دے دیں گے. کیونکہ قانون بن چکا ہے، کل تک پاس ہو جائے گا. صرف لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. شرکائے جلسہ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح نہ کرو. یہ وقت تو گزر جائے گا. آج عمران خان جیل میں، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں، ہمارے 1.5 سال ہو گئے کارکنان جیل میں، اور بڑی ہمت سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں. چیئرمین بھی، وائس چیئرمین بھی. وقت تو گزر جائے گا. لیکن آج آپ جو کچھ کر رہے ہیں، وقت نے ہمیشہ ثابت کیا کہ آپ جب کسی کے لیے کھڈا کھودتے ہیں تو سب سے پہلے آپ خود گرتے ہیں.
خدا کا خوف کھائیں, اللہ الحق ہے. کوئی بات کرنے والا ہے؟ وائس چانسلر کے انتخاب پر وہاں کا مشہور جو اخبار ہے دی گارڈین, انہوں نے اعتراضات اٹھا دیے ہیں کہ ایک جو کس نے اعتراض اٹھوائے؟ پوری حکومت لگ گئی, پورے سفارت خانے لگ گئے. ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ اگر عمران خان چانسلر کا الیکشن لڑ رہا ہے, پاکستان کی عزت ہے, پاکستان کا سپوت ہے, اس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. پوری حکومت کو دوڑے لگی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے لابنگ کر کے, اخباروں میں اداریے چھپوا کے, اور وہاں جا کے لوگوں کو بتا کے, کیمپین کر کے, کنونسنگ کر کے اس کی شخصیت کو متنازع بنایا جائے, اس پہ اعتراضات لگائے جائے. کوئی ظلم کی انتہا ہوتی ہے. کیا کر لیا عمران خان نے؟ اس ملک کو ورلڈ کپ دیا, اس ملک کو نمل یونیورسٹی دی, اس ملک کو کینسر ہسپتال دیا, اس ملک کو, اس قوم کو 3.5-4 سالوں میں ہیلتھ کارڈ دیا. کرونا کے باوجود اس ملک کی صنعت چلی. آپ آج پتہ ہے آپ کو کارخانے بند ہو رہے ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے نا, حکومت کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں. بات کیوں نہیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. محمود خان کیا بات کریں, کیا بات کریں, کیا بات کریں؟ ایک ہفتے میں 4 ہماری قومی اسمبلی کی سیٹیں چھین لی ہیں, کیا بات کریں؟ آج پھر قانون بنا دیا, کیا بات کریں؟ پچھلے ہفتے پھر قانون بنا ہمارے خلاف, کیا بات کریں؟ 15 دن پہلے پھر قانون بنا, کیا بات کریں؟ 6.5 مہینے میں جو قانون بنتا تحریک انصاف کے خلاف بنتا ہے. تو اچکزئی صاحب کیا بات, تو اچکزئی صاحب کو کیا اختیار دیا؟ والی حکومت سے پھر اچکزئی صاحب کو فارم 47 والی حکومت سے اختیار بات کرنے کا کیا اختیار دیا ہے؟ اچکزئی صاحب بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ اپنے ایک مینڈیٹ کے تحت بات کر رہے ہیں کہ مجموعی طور پر بلوچستان کا, کے پی کا, یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں, ٹمپریچر کو دور کیا جائے اور ملک کے اندر ایک ایسی فضا بنائی جائے کہ جس میں سیاسی استحکام آئے, کیونکہ سیاسی استحکام آئے گا تو اس سے معاشی استحکام آئے گا. صحیح. کل اسپیکر کے آفس میں بھی ملاقات ہوئی آپ لوگوں کی, جو بات سن لینا, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وہ بھی ملاقات ہوئی. ہاں جی, وہ بھی ذرا بتا دیں وہ بھی ملاقات ہوئی, وہ کس ایجنڈے پر وہ ملاقات بلوچستان کے ایشوز پر ہوئی. کہ اختر مینگل صاحب کیونکہ چھوڑ کر گئے پارلیمنٹ, یہ بڑے دکھ کی بات ہے, یہ وفاق کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے. آج وہاں بھی جو سٹیکس ہولڈر ہیں, جو جماعتیں ہیں, جو قوم پرست جماعتیں ہیں, ان سب کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے اور اس کی وجہ سے ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو رہی ہے. یوتھ ادھر ٹلٹ ہو رہی ہے. یہ ملک کے لیے, ریاست کے لیے, فیڈریشن کے لیے, ملک کی مضبوطی کے لیے یہ بالکل ٹھیک عمل نہیں ہے. اس لیے اسپیکر صاحب کو کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ملک عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ تھے, بہت تحریک انصاف کے سینئر رہنما. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, وہ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ کا قیدی مذاکرات کے لیے تیار نہیں, تو کیا مذاکرات اور گرفتاریاں ساتھ ساتھ ممکن ہیں؟ سیاسی مخالفین یہ کہتے ہیں کہ خان کی سیاست بڑی ریجڈ ہے, تو کیا یہ بات پاکستانی بھی مانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کا رویہ جمہوری نہیں, تو کیا حکومت جمہوری اصولوں پر چلتے ہوئے مقدمات بنا رہی ہے؟ کہتے تو یہ بھی ہیں کہ وہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں, تو کیا طاقتور ہلکے کسی سمجھوتے پر تیار ہیں؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک میں بدترین سیاسی ڈیڈ لاک کی وجہ خان ہے, تو حکومت کے پاس ایسا کیا ہے جو اس ڈیڈ لاک کو توڑ سکے؟ کہتے ہیں کہ جو مقبول ہے وہ قبول نہیں, تو کیا جو قبول ہیں وہ عوام میں مقبول ہیں؟ کہتے ہیں کہ 2018 میں عمران کو زبردستی لایا گیا, تو کیا آج مانتے ہیں کہ وہ بھی 2024 میں زبردستی لائے گئے؟ کہتے ہیں کہ اس نے بیرون ملک تعلقات خراب کیے, تو کیا آج تمام ممالک سے ہمارے تعلقات بہت مثالی ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کی رجیم چینج مہنگائی کی وجہ سے کی گئی, تو کیا آج مہنگائی ڈبل کرنے والے حکمران کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ ریاست کے خلاف چل نکلا ہے, تو کیا ریاست بچانے کے نام پر پچھلے 2 سالوں سے سیاست نہیں ہو رہی؟ یہ وہ معاملات ہیں ناظرین جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان چل رہے ہیں اور بات کسی سرے تک پہنچ نہیں رہی ہے. عطر کاظمی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ عطر کاظمی صاحب آپ کا. عطر کاظمی صاحب, کل آپ نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی یقیناً تقریر سنی ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, سیاسی جماعتوں سے جو تعلقات ہوتے ہیں فوج کے وہ پیشہ ورانہ ہوتے ہیں, نہ ہم کسی کے مخالف ہیں نہ ہم کسی کے ساتھ ہیں, پیشہ ورانہ تعلقات رہے اور ہمارے ہیں.
تو کیا اب جو تحریک انصاف آج بھی اس بات پر اصرار کر رہی ہے کہ ہم نے تو بات انہی سے کرنی ہے جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اختیار ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سیاست میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے، تو کیا پھر معاملات سیاسی جماعتوں کے درمیان ہی حل ہوں گے جو فی الحال نظر تو نہیں آ رہا؟ دیکھیں، جس وقت عمران خان صاحب کی اپنی حکومت بھی تھی تو اس وقت جو لوگ حکمران ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے کہ عمران خان صاحب سے تو ہم نے بات نہیں کرنی، ہم بات کریں گے اس کو لانے والوں سے، اور عمران خان صاحب کو وہ سلیکٹڈ کہتے تھے، اور 3.5 سال ان کا یہی رویہ رہا۔ ایشو یہ ہے، پر اس دور میں عمران خان صاحب کی جو سیاسی حکومت تھی اس کا ایک سیاسی کلاؤڈ تھا، سیاسی کوشن تھا، وہ عوام میں کچھ حد تک مقبول تھی، آلدو کہ آہستہ آہستہ ان کے بھی بہت سارے مسائل تھے، وہ سیٹیں وغیرہ بھی ہار رہے تھے، لیکن بہت زیادہ جو بحث ہے وہ سیاسی میدان سے آؤٹ نہیں ہوتی تھی، اور خواہش ہوتی تھی اس وقت کی اپوزیشن کی کہ بحث کو اداروں کی طرف لے کے جائیں، دوسری طرف لے کے جائیں، لیکن ایک سیاسی ماحول ایسا تھا، عمران خان صاحب کی پرسنالٹی، ان کی جماعت، ان کے ساتھ عوامی سپورٹ، تو وہ بحث رہتی تھی سیاسی میدان میں۔ اس وقت ایشو یہ ہے کہ آلدو کہ زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی مل کے حکومت ہے، دونوں بڑی جماعتوں کی، پر عوام کے اندر کوئی ان کے حوالے سے تکلفن بھی ان کے اوپر کوئی طنز نہیں کرتا۔ اگر کوئی جلوس نکلتا ہے، کوئی ریلی نکلتی ہے، گوادر سے مالاکنڈ تک شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی نعرہ بھی نہیں لگاتا، ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ جو خدا نخواستہ کھٹ پتلی حکومت ہے۔ تو وہ جو ایک سیاسی حکومت اپنا ایک امیج کریٹ کرتی ہے، ایک سیاسی اورا کریٹ کرتی ہے، وہ اس دور میں ہمیں کہیں پہ لیکن نظر ایک نہیں اور آ رہا۔ فرق ہے نا کہ عمران خان کو لانے والے جو تھے وہی عمران خان کو نکالنے کا سبب بھی بنے، یہ بات سب کے سامنے ہے، یہ بات خود عمران خان بھی کہتے ہیں کہ کن کو کون رجیم چینج کس نے کی اور کون لے کے آیا، سارا کچھ سب کو پتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو موجودہ حکومت سے بات کر لی، اس وقت جو لیڈرشپ ہے، اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے، بات یہ ہے کہ شخصیات بدلتی ہیں نا، ادارے تو وہی رہتے ہیں، مسئلہ شخصیات کا ہے کہ اس وقت عمران خان سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آج یہ لوگ حکومت میں آئے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے یہ لوگ عمران خان کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ ان کو لے کر آئے، تو بات یہ کہ آج لانے والے ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ نہیں، ایشو یہ ہے نا شازیہ کہ یہ عمران خان کی خواہش یا حکومت کی خواہش مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس ملک کا ہے۔ کیا اس ملک کے اندر 2 سالوں کے اندر جو پرومس کیے گئے تھے پی ڈی ایم کی جانب سے کہ ہم حالات کو تبدیل کر دیں گے، اکانومی بہتر ہو جائے گی، آپ نے ابھی اپنے اس میں انٹرو میں بھی بتایا کہ اس کو کہا گیا کہ دیگر ممالک سے تعلقات خراب ہو گئے، سعودی عرب انویسٹ کر دے گا، وہاں سے آ جائے گا، میاں صاحب آئیں گے تو ساری دنیا جناب میاں صاحب کے آ کے ملے گی ان کو اور ان کو پیسے دے گی، ڈالر آئیں گے پاکستان میں۔ ویسا نہیں ہوا۔ ایشو عمران خان صاحب کی ذات کا نہیں تھا، ایشو اس وقت بھی کچھ تھا، تو جس طرح ہمارا پورا ریاستی نظام ہے اس میں جو کمیاں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، اس کا ایشو تھا۔ اور اس وقت ایشو یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت ہے جس کے پیچھے عوامی سپورٹ نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس عوامی سپورٹ نہ ہو تو آپ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، جب آپ ارریلیونٹ ہوتے ہیں تو بحث میں آپ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے، آپ وہ ایک حریف بھی نہیں رہتے، آپ کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا، اور وہی چیز اس وقت ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ ان کو اتنا یہ ریلیونٹ ہو چکے ہیں کہ کسی بھی بحث میں، چاہے ٹی وی کا پروگرام ہو، چاہے کوئی اور جگہ ہو، وہاں پہ ہر جگہ پہ یا عمران خان ڈسکس ہوتا ہے یا کوئی اور ڈسکس ہوتا ہے۔ تو یہ ایشو ہے، پر یہ بڑی بدقسمتی ہے، سیاستدانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، حل جو نکلنا ہے وہ سیاسی بات چیت کے ذریعے نکلے گا۔ وہ آپ کو لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اتنے بااختیار ہیں، یا خان صاحب نے ان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ اس بات چیت کو سنبھال سکیں، اور جو مینڈیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے بات چیت ہوگی وہ عمران خان کے لیے قابل قبول ہوگی؟ کیا اتنے با اختیار ہوں گے اچکزئی صاحب؟ دیکھیں، کچھ چیزوں میں وہ بہتری لا سکتے ہیں، اوور آل جو سیاسی ماحول ہے، جس طرح کی کشیدگی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں ہی سنا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ اچکزئی صاحب کے ساتھ ان کے رابطے ہو چکے ہیں، اور اچکزئی صاحب بھی میاں صاحب کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، تو اس حد تک تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اور نون لیگ بیٹھے گی اور کوئی مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مسئلے کا حل دیکھیں، جب آپ کسی ایسی ریاست میں رہ رہے ہوں، کسی ایسی لینڈ پہ رہ رہے ہوں جہاں پہ آئین اور قانون نہ ہو، وہاں پہ آپ کو بہت سارے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں۔ پر شازیہ، میرے اور آپ کے بزرگوں نے ہمیں 50 برس قبل ایک آئین دے دیا تھا،
اس کے ہوتے ہوئے اگر مذاکرات نہ بھی ہوں تو صرف ہم اتنا میک شور کر لیں کہ اس آئین کے اوپر عمل درآمد کریں تو وہ آپ کو بار بار حل نکال کے دیتا ہے. 8 فروری کو اس نے آپ کو حل نکال کے دیا, 90 روز کے اندر الیکشن کروانے کا حل اس نے حل آپ کو دیا, سپریم کورٹ کے فیصلوں سے حل آپ کے پاس آیا, لیکن جب ہم حل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہاں پہ آ کے ایشو بنتا ہے. مولانا صاحب بڑے ان کی سوچ بھی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تیور بھی مولانا صاحب کے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پہلے زرداری صاحب ملے, پھر شہباز شریف صاحب ملے, پھر 4 روز پہلے مولانا نے کہا کہ یہی حکومت ہے, اسی نے چلنا ہے, اسی سے بات چیت ہوگی. انہوں نے پازیٹیو بڑا جسچر بھی دیا. تو مولانا صاحب کا تیور بدلنا یہ آپ کو لگتا ہے کوئی بہت بڑا کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوگا؟ مولانا کو منانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں مولانا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے اپنے سیاسی جو انٹرسٹ ہے اس کو لک آفٹر کرنا ہے. ہر سیاسی جماعت جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے سیاسی انٹرسٹ کو لک آفٹر کریں. تو مولانا نے, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا تحریک انصاف کے ساتھ ملیں گے اور ایک عوامی تحریک چلے گی, اسٹریٹ کے اوپر ایجیٹیشن ہوگی, شازیہ وہ مجھے ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. مولانا کبھی بھی آپ کو تحریک انصاف کی اسٹریٹ ایجیٹیشن میں نظر نہیں آئیں گے. مولانا جو ہے وہ اس سسٹم کے اندر رہ کے کام کرنے والے ہیں. وہ اس سسٹم کے بغیر ایسے ہی ہیں جیسے پانی کے بغیر مچھلی. اس وقت اگر آپ دیکھیں کسی بھی جمہوری ملک میں ایک مولانا جیسا بندہ ہو جس کے پاس اتنی سیٹیں ہوں تو کیا ملک کا صدر اس کو ملنے جائے گا؟ کیا ملک کا وزیر اعظم اس کو ملنے جائے گا؟ تو مولانا نے تو اپنے ویٹ سے بہت زیادہ ہمیشہ یہاں پہ کلاؤڈ انجوائے کیا ہے اور وہ اسی سسٹم کی مرہون منت ہے. تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا سسٹم سے خدا نخواستہ باہر نکلنا چاہتے ہیں, حکومت کو توڑنا چاہتے ہیں, وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بالکل صحیح. فوجی ٹرائل عمران خان کا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اب جب تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی بات کریں تو وہ بھی شکوک و شبہات کی بات کرتے ہیں. اور کل جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال ہوا کہ کیا عمران خان کے فوجی ٹرائل کے حوالے سے, تو انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے واضح الفاظوں میں یہ بات کر دی تھی کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص کسی فرد کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرے اور وہ شخص فوجی ایکٹ کے تابع ہو, آرمی ایکٹ کے تابع ہو, اور اس کے ثبوت بھی ہوں, شواہد بھی ہوں, تو پھر تو قانون اپنا راستہ بنائے گا. تو آپ کو لگتا ہے یہ سارے تانے بانے 9 مئی, جنرل فیض, عمران خان, رابطے, یہ سارے ادھر ہی جاتے ہیں؟ دیکھیں حکومت کی تو بڑی یہ خواہش ہے, اس لیے کہ حکومت کو پتا ہے کہ اس وقت وہ سیاسی طور پہ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 1 برس سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا غالباً عمران خان صاحب جیل میں ہیں. ٹی وی چینلز کے اوپر ان کا نام لکھا نہیں جا سکتا, تصویر تو دور کی بات ہے. لیکن اس 1 برس کے دوران آپ دیکھ لیں, پہلے دن جس دن وہ گرفتار ہوئے تھے اس رات کا میڈیا اٹھا لیں اور آج 1 سال کے بعد آج رات کا سارا پروگرامز دیکھ لیں, آج بھی ڈسکس عمران خان ہی ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کی اس وقت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس کو آپ آنکھیں بند کر کے اگنور نہیں کر سکتے. جو کچھ بھی ہوگا وہ عمران خان کے تھرو ہوگا اس وقت, اس لیے کہ ساری سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے, کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے. اب کیا ان کے اوپر فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا؟ میرے خیال میں حکومت کی تو خواہش ہو سکتی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا سیاسی مخالف ہے, اس کو کسی طریقے سے فارغ کیا جائے. لیکن موجودہ حالات میں جہاں پہ امریکی کانگریس کے 450 بندے آپ کے ایک قرارداد لاتے ہیں, وہ قرارداد ہمارے سامنے ہے. اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ کہتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو غیر ضروری حراست میں رکھا ہوا ہے. آکسفورڈ کے چانسلر کے حوالے سے ان کی پوری دنیا میں کوریج ہو رہی ہے. کیا یہ حکومت اتنا بوجھ برداشت کر سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت فی الحال اتنی مضبوط ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا مقدمہ اس طرف بھیج دے. باقی یہ پاکستان ہے, یہ میری کوئی پاس نیوز نہیں ہے, اسیسمنٹ ہے میری کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت بھیج سکے گی عمران خان صاحب کا مقدمہ فوجی عدالت میں. باقی کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا اس کو نومبر میں امریکی انتخابات کے تناظر میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بڑے لوگ اس پر بڑا وہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ٹرمپ آ گئے تو عمران خان کا نکلنا آسان ہو جائے گا؟ ٹرمپ حکومت کے ساتھ پہلے بھی عمران خان کی حکومت کے بڑے اچھے تعلقات رہے, بڑی اسٹرانگ لابی تھی پاکستان کی وہاں پر. تو یہ بھی بہت سے حلقے کہہ رہے ہیں. آپ کو بھی یاد ہوگا بل کلنٹن اپنے جانے سے 1 مہینہ پہلے ہی انہوں نے جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی کیسے انہوں نے ایگزائل کروایا, سعودیہ بھیجا, ایک کنسورشیم بنایا انہوں نے عرب کنٹریز پر مشتمل. تو آپ کو لگتا ہے کہ سارے حالات ویسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں جو موجودہ حالات ہیں نا اس میں جو سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ ایونٹ ہے نا
وہ پاکستان کے الیکشن ہے. میں امریکہ کے الیکشنز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہوں. جو 8 فروری کو ہوا وہ انپریسیڈنٹڈ تھا. امریکہ میں تو نئی ایڈمنسٹریشن آتی رہتی ہے, تعلقات اچھے بھی ہوتے ہیں, خراب بھی ہوتے ہیں, لیکن جو 8 فروری کو ہوا شازیہ, وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. 8 فروری کو بغیر انتخابی نشان کے, بغیر الیکشن کمپین کے, بغیر کسی سپورٹ کے, جس قسم کا الیکشن لڑا پاکستان تحریک انصاف نے, اور جس طرح عوام نکلی اور جس طریقے سے انہوں نے ڈھونڈ کے ووٹ دیے. آپ غالباً لاہور میں ہیں, لاہور شہر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے 33 کے قریب سمبلز تھے اور انہوں نے آلموسٹ سویپ کیا. آپ فیصلہ آباد کو دیکھ لیں, وہ تو حقیقت ہے نا. اس سب کے باوجود عمران خان نہیں جیتے, پی ٹی آئی نہیں جیتی, ان لوگوں کی حکومت بن گئی. لیکن راستہ آپ کو نہیں لگتا دوسرے طریقے سے نکلے گا؟ وایا امریکہ لگے نکلے, وایا بٹنڈا نکلے گا کسی اور طریقے سے؟ اصل میں اسی طرف آ رہا تھا. اب یہ جو 8 فروری کی حقیقت ہے نا, یہ پوری دنیا کے سامنے ہے. ان کے وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں. امریکی کانگریس نے جو قرارداد منظور کی, کیا ان کو کوئی اتنی محبت ہے عمران خان صاحب سے, یا کوئی اتنی بڑی کوئی لابنگ فرم انہوں نے ہائر کر لی تھی؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ عوامی موڈ کیا ہے. جو نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی, یقیناً ان کی ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بھی بہتر تھے اور ماضی میں ان کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو بھی چکی ہے, تو اس سے تو بہت زیادہ فرق پڑے گا. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے حالات بہتر ہو سکتا ہے, کہ ان کے آنے سے پہلے ہی حالات کو بہتر کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے. پر جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ امیجیٹلی عمران خان صاحب ابھی باہر آ جائیں گے, وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. صحیح, بہت شکریہ عطر کاظمی, سینئر تجزیہ کار میرے ساتھ ہیں. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, سپریم کورٹ نے نیب کے گرد لائن کھینچ کر اس کی طاقت کو کرٹیل کر دیا ہے, اور اب نیب 50 کروڑ سے کم کے کیس پر ہاتھ ڈال سکے گا, نہ ہی لمبے ریمانڈ میں ملزم کو حراست میں لے سکے گا. سپریم کورٹ نے آج نیب ترامیم بحال کر دی. 3 مہینے سے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی خوش کر دیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ نیب ترامیم بحال ہونے سے جہاں موجودہ حکمرانوں کے نیب میں بحال ہوئے کیسز دوبارہ بند ہو جائیں گے, وہیں پر اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کو بھی نیا توشہ خانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ریلیف ملنے کا امکان ہے. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم حکومت نے 2022 اور 23 میں نیب قانون میں کچھ ترامیم لائی تھیں, جس میں نیب 50 کروڑ سے کم مالیت کے کسی کیس پر اسکیم پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. نیب کے ملزم کا ریمانڈ بھی 90 دن سے کم کر کے 14 دن کر دیا گیا تھا. اس ترمیم کے خلاف عمران خان نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ ایک حکومت کیسے اپنے فائدے کے لیے نیب قوانین کو بدل سکتی ہے. اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ریٹائرمنٹ سے محض 1 مہینہ پہلے یعنی 15 ستمبر 2023 کو پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے کی گئی ترامیم کو کالعدم قرار دیا تھا, یعنی عمران خان یہ مقدمہ جیت گئے تھے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کی 10 میں سے 9 شقوں کو ختم کر دیا تھا. اس فیصلے سے یکدم صدر زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, یوسف رضا گیلانی سمیت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کئی رہنماؤں کے نیب کیسز اور ریفرنسز دوبارہ کھل گئے تھے, جنہیں پی ڈی ایم دور حکومت نے نیب نے بڑی محنت سے ایک ایک کر کے بند کیا تھا. اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت, صوبائی حکومتوں اور جن سیاستدانوں کے کیسز دوبارہ کھلے تھے, انہوں نے سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی تھی, جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا. آج اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ نیب ترامیم نہ تو آئین اور نہ ہی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں. عمران خان ترامیم کو خلاف آئین ثابت کرنے میں ناکام رہے. فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں کہ وہ ملک کے آئینی اداروں میں مداخلت کرے اور پارلیمنٹ کے گیٹ کیپر کا کردار ادا کرے. سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے پر جہاں اتحادی حکومت خوش ہے, وہیں پی ٹی آئی بھی مقدمہ ہارنے کے بعد بھی فائدے میں نظر آ رہی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا یہ ماننا ہے کہ آج کے فیصلے سے عمران خان کو بھی 2 فائدے ہوں گے. اسی پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کر رہے ہیں عابد زبیری صاحب, ماہر قانون. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. عابد زبیری صاحب, آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وعلیکم السلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ اچھا ایک فیصلہ ہے, کیونکہ اس میں انہوں نے ہولڈ کیا کہ نیب کی جو ترامیم ہے وہ صحیح ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پورا نیب قانون ہی کو ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس نیب قانون کو ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا, چاہے وہ احتساب
ब्यूरो हो 90s का, हेडेड बाय सैफुर रहमान साहब, या उसके बाद ये 99 से जब ये नैब कानून बना, हमेशा आप देखिए इसके, और जिस तरह से तरामीम कही गई कि जो लीडरान थे उन्होंने अपने अपने सब केसेस ख़त्म करा दिए, और इस तरह से, लेकिन बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि इसको फ़ायदा दोनों अपोजिशन को भी होगा, जिसमें इमरान खान साहब शामिल हैं और लीडरान हैं, और हुकूमत वालों को भी फ़ायदा होगा कि इनके जो केसेस थे 16 अरब बिलियन के और वो इस तरह के, वो सब अब ख़त्म हो गए केसेस, क्योंकि पर्सनल गेन दिखाना होगा और उसकी लिमिट भी 50 करोड़ से ऊपर कर दी गई है। तो इसका मतलब तोशाखाना 2 रेफरेंस जिसके मुताबिक सरकारी खजाने को 13 करोड़ का नुकसान, 190 बिलियन पाउंड, उसमें कोई जाती मफाद नहीं था, वो भी सब खत्म, सब मेरे ख्याल से सब खत्म हो जाएंगे। तो जबकि इमरान खान को पता था कि इमरान खान ने इसके बावजूद इन तरामीम को चैलेंज किया, ये उनकी बड़ी बात थी। लेकिन देखिए इस जजमेंट के अंदर 2-3 बातें ऐसी की मैं समझता हूँ कि वो, एक तो ये गेट कीपर वाली बात, आइन खुद को कोर्ट को इख्तियार देता है कि जी अगर किसी कानून को चैलेंज किया जाता है कि वो आइन से मुतसादिम है तो वो चैलेंज किया जा सकता है। ये जुडिशल पावर है, ये अदालतों के पास है। अगर आप समझते हैं कोई कानून गलत बना हुआ है तो आप चैलेंज करें, बेशक कोर्ट उससे डिसएग्री करे, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये है कि कोर्ट को पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि मुकन्ना ने जो कानून बनाया है वो उसको अपहोल्ड करें। लेकिन अगर इस नतीजे पे पहुंचने के उसके खिलाफ ही नहीं, फिर आपने जिस तरह एक मरहूम जनरल मुशर्रफ के बारे में जो बातें की गई वो पता नहीं ज़रूरी थी या नहीं, उन जनरल मुशर्रफ के बारे में भी आपने कहा। और तीसरी बात जो आपने कही कि इमरान खान का ये केस जो था ये मेलाफाइड नहीं था, बोनाफाइड नहीं था, कि मतलब कि ये बदनीयती पे मबनी था। तो और जो बात एक मैं समझता हूँ हमारे जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है कि उसमें कहते हैं कि इमरान खान साहब का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं था, यानी उनका कोई हक ही नहीं था वो केस फाइल करें। जबकि आर्टिकल 184(3) के अंदर आपको 2 चीज़ें दिखानी होती हैं अदालत को कि ये क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। हाँ, आप उसमें नाकाम हो सकते हैं कि आप कोर्ट का इस नतीजे पहुँचती है कि कोई बुनियादी हुकूक वायलेट ही नहीं हो रहा, तो ये आपकी जो पटिशन है वो खारिज। अच्छा जुबैरी साहब, इससे जहाँ सैकड़ों मुकदमात खत्म होंगे, लेकिन ये नैब तरमीम ऑर्डिनेंस में तरमीम से पहले के जो मुतासरा लोग थे, जो अब ये तरमीम की गई है, इससे पहले जिनको सज़ाएं हुई, अब तो कह रहे हैं कि 50 करोड़ से ज़्यादा होगा तो नैब सुनेगा, लेकिन उससे पहले जिनको 50 करोड़ से कम वाल में सज़ाएं हुई और जिन ज़ाती मफाद, ये सारा कुछ देखते हुए क्या ये तरमीम जो है उन पर भी लागू होंगी, वो भी चैलेंज कर सकेंगे, उनको भी रिलीफ मिल सकेगा? देखिए ये देखना पड़ेगा कि ये मैंने अमेंडमेंट्स को देखना पड़ेगा, जो अमेंडमेंट हुई क्या ये उनको पीछे से लागू किया गया, जैसे हमारी ज़बान में कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। हाँ। अगर रिट्रोस्पेक्टिव किया, लेकिन देखिए जो उमूमन जो इंटरप्रिटेशन कोर्ट देती है कि अगर कोर्ट ने कहा कि ये जितने कोई वेस्टेड या पूरी पुरानी सजाएं हो गई हैं या कोई वेस्टेड राइट हो या पास्ट एंड क्लोज, यानी वो क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, उनमें सजाएं हो चुकी हैं, उन पर वो लागू नहीं होगा। तो मैं नहीं समझता कि ये तरामीम उनको अफेक्ट करेंगी जिनको पिछले सजाएं हो चुकी है या किसी का वेस्टेड राइट या माफी हो चुकी है या जो भी है, उस पे मेरे ख्याल से नहीं लगेगा, अनलेस कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि इसके अंदर कहा गया है कि ये उन केसों को भी अफेक्ट करेगा। तो अगर कोई बेनिफिट देना चाहते हैं उन लोगों को भी जो पिछले उससे अफेक्टेड हैं, तो वो कोर्ट को इंटरप्रेट करना होगा, या तो उसमें कहा गया है या उसका इम्प्लीकेशन ये है, इम्प्लाइड ये किस नतीजे पहुंचते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। अच्छा, और कुछ माहिर कानून ये भी बात कर रहे हैं कि नैब ऑर्डिनेंस में इन तरमीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिकान हैं उनको होगा, क्योंकि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ 100 से ज़्यादा या 100 मुतासिरीन को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होगा, तो वो भी इससे बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। हाँ, देखिए मतलब मैं तो समझता हूँ कि एहतसाब ख़त्म हो गया आज हमारे मुल्क के अंदर, मतलब इस लॉ के तहत मैं नहीं समझता कि अब कोई केस इसमें रहेगा। मेरे ख्याल से बेहतर तरीका, एहसन तरीका ये है कि अब पार्लियामेंट को चाहिए इसको रिपील ही कर दे। देखें उनको आजकल बड़े कानून साजी का उनका प्राइवेट बिल्स आते हैं, कोई कल किसी और से कह दें जो उनके लोग हैं, खुद तो करती नहीं हुकूमत, किसी प्राइवेट आदमी से कहें, प्राइवेट मेंबर से कि वो जो एक बिल ले आए इसका रिपील का, इसको ख़त्म ही कर देना चाहिए ताकि इज्जत के साथ ये कानूनी ख़त्म हो जाए, रादर देन ये इस तरह की इंटरप्रिटेशंस आए या लोगों को उसमें रह जाए, जो बेचारे थोड़े से लोग हैं उनको कर दिया जाए। इसमें देखिए वैसे भी हमारे मुल्क में मैं अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एहतसाब वगैरह जो है ना, ये जो लोग जो लोग पावर में होते हैं या उनके पास असर रसूख होता है, उनके लिए नहीं है सर। सही। और इसके अलावा नैब विफाकी, सूबाई और या मकामी टैक्स मामलात पर कार्रवाई इस पर भी नहीं कर सकेगा, तो ये मामलात कौन देखेगा? नंबर 2, रेगुलेटरी इदारों को भी जब नैब दायरा कार से आप निकाल रहे हैं तो ये सारे मामलात फिर कौन देखेगा?
دیکھیے ہمارے یہاں اور قوانین تو ہے نا, اینٹی کرپشن لاز وغیرہ ہیں, اس طرح کے سارے قوانین موجود ہیں جن کے اندر ہوتا تھا. دیکھیں آفٹر آل 99 یا احتساب آرڈیننس سے پہلے جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں بنے تھے 90s کے اندر, اس سے پہلے اور یہ قانون تھے, اینٹی کرپشن لا ہے 1947 سے چل رہا ہے, اس کے اندر تو اگر یہ سارے قانون ظاہر ہے سب پہلے سے موجود ہیں, تو پھر نیب واقعی پھر پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا یا لوگوں کو ہمیشہ استعمال کیا جاتا تھا؟ بالکل صحیح, یہ استعمال کیا جاتا تھا. ایون یہ جو نیب آرڈیننس ہے, اس سے پہلے احتساب آرڈیننس ہوا کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. اس میں سیف الرحمان صاحب بڑے مشہور ہوئے تھے اس زمانے میں, جن کو احتساب الرحمان کہا جاتا تھا. وہ نواز شریف کے خاص آدمی تھے, نواز شریف صاحب کے, اور وہ احتساب بیورو کے ہیڈ تھے. تو آپ دیکھیے اس زمانے میں سارا اعتاب جو تھا پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ ہوتا تھا. آپ جانتے ہیں 90s کے اندر جب یہ ایک دوسرے کے مخالف تھے, اور پھر اس کے بعد مشرف صاحب آئے مرحوم, انہوں نے یہ بنایا, آپ دیکھیے اس میں بھی سارا استعمال کیا ان پولیٹیشینز کے خلاف, آپ دیکھیے, اور جس طرح. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمیشہ یہ استعمال ہوا, اور یہ مقصد اگر اس کا صحیح تھا لیکن اس کو ہمیشہ استعمال کیا غلط. تو ایسے قانون کو ختم ہو جانا چاہیے جس کا استعمال اپنے سیاسی مخالفین کے یا جن لوگوں کو آپ پسند نہیں کرتے. اور دیکھیے ٹیکس وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں, ان کا اپنا لا ہے, اس کے اندر بھی سارا دیا ہوا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ٹیکس والے میں کسی کرپشن ہے تو اینٹی کرپشن لا تو ان پہ لگتا ہے, تو پھر آپ اس میں ان کو سزائیں دیں, وہ کورٹس ہیں اس میں کرتے ہیں. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب, ماہر قانون آتے, بہت شکریہ. ناظرین, مشہور اور معروف کراچی کا کارساز نتاشا کیس باپ بیٹی کی لاشوں کی طرح دفن ہو گیا. پاکستانیوں کی توقع کے عین مطابق ایک امیر لینڈ کروزر کی غریب موٹر سائیکل کی ٹکر کی کہانی دفن ہو گئی. جس ایکسیڈنٹ کی تکلیف سارے پاکستانیوں نے محسوس کی, وہ قانون کے عین مطابق دفن ہو گیا. یہ معافی قانون کے مطابق تو ہوئی, لیکن کیا یہی قانون پاکستانیوں کے انصاف ہونے کی تسکین کروا سکا؟ یہاں سب کو پتہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, اور یہی پاکستانی نظام کا ایک المیہ ہے. یہ وہی نظام ہے جو اشرافیہ کو تحفظ اور غریب کو تنہا چھوڑتا ہے. معافی تلافی کا ایک معاہدہ ہو گیا, ایک فریق کو پیسے مل گئے اور دوسرے کو رہائی, لیکن یہ معاہدہ پاکستانی نظام کا کچھ نہیں بدل پایا. اگر ہمارے نظام میں بے بس مدعی اور طاقتور ملزم برابر ہوں تو کیا اس کیس کا دی اینڈ یہی 5.5 کروڑ دیت ہوتا؟ جاتے جاتے مجھے مرحوم کے بھائی اور اس کیس کے مدعی کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے اپنے بھائی اور بھتیجی کو دفنانے کے بعد بولے تھے. آپ وہ جملے سنیں اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. ہم اس قسم کی کوئی بھی فائنینشیل یا کمپنسیشن وغیرہ کا میں کوئی اس پہ بلیو نہیں کرتا دیت کے اوپر. میں بالکل اس کو پائے تکمیل تک جو ہے پہنچاؤں گا, انجام تک پہنچاؤں گا.